آپ کے ایک بیٹے ہیں سید محمد بن عبدل قادر گیلانی، ان کی اولاد سے ہیں ہم۔ آپ نے اپنی جو کنیت رکھی اپنے اس بیٹے کے نام پہ رکھی۔ ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بھی ماضی قریب میں ہی آپ سے تعارف ہوا، ایک علمی تعارف، تو سمجھتے ہیں کہ اچانک سے منظر عام پر آ گئے، تو یہ اچانک والا جملہ ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ کس حد تک ٹھیک ہے؟ اب صاحب مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میری والدہ مجھ سے کتاب چھین لیتی تھی، اور پھر جب شادی ہوئی تو میری اہلیہ مجھ سے کتاب چھین لیتی تھی۔ اتنا پڑھتے تھے آپ؟ اتنا میں پڑھتا تھا، یعنی میں مغرب سے لے کے رات 12 بجے تک نان اسٹاپ پڑھتا تھا۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، سننے میں آیا آج کل آپ بڑے مناظرے کے چیلنج بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک الگ فیلڈ ہے، جدا گانا فیلڈ ہے، اور مناظرہ کرنے والا بھی بہت سارے فنون پر جب تک اس کو مہارت نہ ہو، اس کا علم نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ مناظر پہلے بھی کر چکے ہیں۔ میں بنیادی عقیدے میں جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے ہیں ان سے جب سمجھایا جب بات کی جائے، اور اچھے لوگ جب ان کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث تھوڑی ہے کہ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک مکھڈی حلوہ بنتا ہے، اچھا، سوجی والا، ہمیں کیا بتا رہا؟ ہاں اس کے اندر جو ہے وہ کبھی انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جناب حیدر کرار کی محبت ہی ہے جو مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے میں سب سیدوں کا باپ ہوں، میں صدیق اکبر کی افضلیت کا قائل ہوں، میں عمر فاروق کی افضلیت کا قائل ہوں، تو پھر تمہیں بھی قائل ہونا پڑے گا۔ واہ واہ واہ۔ وہ کبھی کبھی روتے ہوئے ایک بات یہ بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ نبی پاک کا وہ دین ہے جس کے لیے جناب تاجدار صداقت نے اپنا سب کچھ چھوڑا، جس کے لیے جناب تاجدار عدالت نے اپنا سب کچھ چھوڑا، جناب عثمان غنی نے سب کچھ چھوڑا، جناب حیدر کرار نے سب کچھ چھوڑا۔ بیٹا وہ سب کچھ چھوڑ گئے، تم سستی نہیں چھوڑ سکتے۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے۔ حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا پسندیدہ پروگرام IDS میٹ اپ۔ جی ہاں، ایک شخصیت یہاں تشریف فرما ہوتی ہیں جن سے ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، دل کی باتیں کرتے ہیں۔ آج شخصیت کے تعارف سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو جو دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں، اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور دیگر پلیٹ فارمز پہ بھی اس کو لائک اینڈ فالو کر لیں۔ ناظرین کرام، آج جو ہماری شخصیت ہیں ماشاءاللہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ حضرت بڑے پیارے ہیں، حضرت کی کچھ باتیں ہمیں بتائیں، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں عوام تو جاننا چاہتی ہی ہے، علماء کرام اور بڑی جو قداور شخصیات ہوتی ہیں اپنے اپنے شعبے کی، وہ بھی جاننا چاہتی ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ناظرین اکرام، سچ کہہ رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے کہ میں کوئی لگی لپٹی بات کروں۔ آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں، آپ بھی یقیناً ایسا ہی قد رکھتی ہیں، اور مطلب کچھ ہی پروگرامز ہم نے آپ کے ساتھ الحمدللہ ہمیں جو کرنے کی سعادت ملی، ان کو دیکھ کر ہی لوگوں نے کہا کہ بھائی مزہ آ گیا، لطف آ گیا، وہ کہتے ہیں نا سواد آ گیا جے۔ الحمدللہ آج جو ہماری شخصیت تشریف فرما ہے ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا پیر سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب، پہلے تو بہت شکریہ IDS میٹ اپ میں وقت دینے کے لیے، کیا کہیے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، علماء سے ان کے جو ذاتی معاملات ہیں اور ان کی جو زندگی کے نشیب و فراز ہیں۔ جی جی جی۔ ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے عام طور پہ کہ ایک عالم دین جو ہے وہ بس کسی فیکٹری میں وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک مجسمہ تھا، اس میں عالم دین کا وہ میٹیریل ڈالا اور وہ تیار ہو کے جو ہے وہ ڈائی تھی، ایک ڈائی میں تیار ہو کے وہ نکل کے باہر آیا۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے، ایک بہت بڑی اس کی یوں سمجھیے ایفرٹس ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اگر کہیں اکیلے میں کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، طلبہ کے ساتھ، تو ان کو شیئر کرتا ہے۔ اچھا، عالم اپنے جو اس کی زندگی کے نشیب و فراز ہوتے ہیں وہ ہر آدمی سے شیئر کر بھی نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جو اس کے طلبہ ہوتے ہیں وہ جب اس کی کہانی سنتے ہیں تو ہم نے خود
اکثر اپنے طلبہ کو، ایسے طلبہ جو بڑے سخت دل واقع ہوتے ہیں، ان کو دیکھا ہے روتے ہوئے کہ آپ نے اتنی مشکل سے علم حاصل کیا. تو IDS جو ہے یوں سمجھیے کہ سطحی طور پہ علماء کی وہ جو زندگی کے ایک معاملات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لانے میں بہت اچھے ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ عالم جو ہے وہ ایسے ایک ڈائی میں تیار ہو کے اور ایک سانچے میں تیار ہو کے ہمارے سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ بڑی مشکلات کا شکار ہو کے اور دین کے لیے بالخصوص مسلک کے لیے بڑی مشکلات دیکھ کر وہ منظر عام پر آتا ہے. ایسا ہی ہے. قبلہ شاہ صاحب بہت لائٹر موڈ میں ہم اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ آپ ہمیں اسپیس دیتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے پرسنل سوالات بھی آپ سے کر سکیں، تو آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. آپ جزاک اللہ خیرہ. شاہ صاحب آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کس شہر میں ہوئی اور کس برادری سے آپ کا تعلق ہے؟ حافظ صاحب میری پیدائش کراچی میں ہی ہوئی ہے، اور کراچی کا ایک علاقہ ہے مشہور، ضلع بھی ہے ملیر، صحیح، وہاں کی میری پیدائش ہے. میرے والد گرامی اغلباً 1978 جو وہ بتاتے ہیں یا 1976 جو مجھے یاد پڑتا ہے، کراچی تشریف لے آئے تھے. عنفوان شباب میں ہی آپ کراچی آ گئے تھے. واہ. اور ہمارا جو خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارا گیلانی سادات سے ہمارا تعلق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور سیدنا و سندنا حضور محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ سبحان اللہ. المعروف غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی جو کنیت ہے، آپ کو بڑی حیرت کی بات بتاؤں، آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد. صحیح. آپ نے اس کنیت کو، میں نے بڑا پڑھا اس پر، مجھے اس کنیت کو اپنانے میں حضور غوث پاک کے بہت سارے راز ملے. ان میں سے کچھ راز تو وہ ہیں جو ظاہری طور پر ہیں، کچھ وہ ہیں جو طریقت کے طور پر ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو باطنی طور پر بہت ہی اسرار و رموز کے حامل ہیں. واہ. اور کچھ وہ ہیں کہ جو آپ کی محبت کے طور پر ہیں. ان میں سے صرف آپ کی محبت کا راز بتا دوں کہ آپ کا جو محبت کا جو راز ہے، آپ کے ایک بیٹے ہیں سید محمد بن عبد القادر گیلانی، صحیح، یا جیلانی، ان کی اولاد سے ہیں ہم. آپ نے اپنی جو کنیت رکھی اپنے اس بیٹے کے نام پہ رکھی، ابو محمد. ابو محمد. جی جی. یہ ایک محبت کا تعلق بھی تھا، اور پھر اس میں بہت سارے راز ہیں. تو ان کی اولاد سے ہماری جو ہے وہ سلسلہ نسب چلا ہے ماشاءاللہ. تو حضور غوث پاک سے اس طریقے سے ہمارا جو رشتہ جڑتا ہے وہ 38ویں پشت میں. اگر کوئی کہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، تو 38ویں پشت میں ہمارے ابا جان حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہے. واہ واہ. ایک بات حافظ صاحب عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا محمد بن عبد القادر جیلانی یہ اپنے وقت کے اتنے بڑے جید علماء میں شمار ہوتے تھے، جو ہمارے جد اعلیٰ ہے اتنے بڑے جید علماء میں شمار ہوتے تھے کہ مصر، شام اور ترکمانستان، یہ جو جتنے بھی علاقے ہیں، ان سب علاقوں کے بڑے بڑے مشائخ ان سے علم حدیث کی سند حاصل کیا کرتے تھے. واہ واہ. ہم ان کی اولاد سے جو ہے ہمارا سلسلہ نسب آگے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بھائی، کیا خوبصورت تعارف ہے اور کیا خوبصورت حوالے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ صاحب کو سلامت رکھے. شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ سادات فیملی سے ہیں، تو یہ بھی بتائیے نا کتنے بہن بھائی ہیں، اور خیر سے شادی شدہ بھی یقیناً ہوں گے، تو بچے وغیرہ ہیں تو وہ بھی ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں. حافظ صاحب الحمدللہ ہم 4 بھائی ہیں مجھے ملا کر، اور 2 بہنیں، سب شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں سب، اور میرے بچے 3 ہیں. ایک بیٹی ہے جو بڑی ہے. اچھا. اور 2 بیٹے ہیں الحمدللہ، تینوں پڑھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ دینی تعلیم میں خود ان کو پڑھا رہا ہوں. بہت اچھے. میں نے ان کو شروع سے کسی استاد کے پاس نہیں بھیجا، اچھا، کسی قاری صاحب کے پاس نہیں بھیجا. قرآن پاک ان کو خود پڑھایا ہے. بنیادی ضروری جو عقائد ہیں، کہ میں اس وجہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس سے ترغیب ملتی ہے، بالخصوص ہماری فیلڈ کے جو لوگ ہیں، ہمارے شعبے کے جو لوگ ہیں. شروع سے میں نے انہیں قرآن پاک خود پڑھایا ہے، جو ضروری تجویدی قواعد ہیں ان کو خود سمجھائے. صحیح. اور اہم جو بنیادی جو عقائد ہیں وہ الحمدللہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کی عمر اس وقت 10 یا 11 سال ہے، اس کو بھی بنیادی جو عقائد ہیں جی وہ اس کو یاد ہے، ازبر. واہ 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 واہ.
تو میں یہ چونکہ آپ نے سوال کر دیا تو میں یہ عرض کروں گا کہ کم از کم ہمارے بچوں کو بنیادی عقائد یاد ہونا لازمی ہے. بہت اچھے, یہ ضروری ہے. شاہ صاحب اس میں سے میں نے 2 پوائنٹ ریز کیے ہیں آپ کی گفتگو سے. ایک تو یہ ہے کہ والد اس چیز کا اہل ہونا چاہیے کہ اس کو خود بنیادی عقائد پتہ ہوں, جی ہاں, اور اس انداز سے پتہ ہو کہ وہ اپنے بچے کو بتا سکے یا ان کو سمجھا سکے. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے شاہ صاحب کہ اگر والد کو پتہ ہے تو وہ بچوں کے لیے خود کے اتنا ٹائم نکال بھی رہا ہے کہ نہیں, کیونکہ فی زمانہ ہم دنیا بھر میں تو ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں تبلیغ, یعنی میں اپنی بات کروں اگر, لیکن اولاد کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. بھائی گھر میں تو سکھاؤ بچوں کو, تمہارا بیٹا اہل نہیں بن سکا اگر تو پھر. اچھا حافظ صاحب, ایسا ہے نا کہ جو لوگ وقت دیتے بھی ہیں نا تو وہ بچے میں یہ اہلیت پیدا نہیں کرتے کہ تم مجھ سے سوال کرو. واہ واہ واہ, آپ بچے میں یہ اہلیت پیدا کریں کہ وہ آپ سے سوال کریں. بہت اچھے. کہ آپ نے مجھے یہ عقیدہ بتایا, یہ مسئلہ بتایا, کیوں بتایا, اس کی وجہ کیا ہے. صحیح. تو چونکہ ہم جب بیٹھتے ہیں, میں میرے بچے, ہم لوگ زمین پر بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے, ماشاءاللہ, جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. واہ واہ. تو زمین پر بیٹھتے ہیں, وہیں پر قرآن پاک سامنے رکھا ہوتا ہے الحمدللہ, اور ضروری کتب سامنے ہی ہوتی ہیں. تو وہ سوال کرتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں. جو بڑا بیٹا ہے وہ اب اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ اسے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت کا یہ ترجمہ ہے اور یہ اس کی تفسیر ہے, اسے سمجھایا جاتا ہے. واہ واہ. بیٹی کو بھی سمجھ آتی کیا ہے. ایج ہے جو آپ نے بتایا جو سمجھتا ہے؟ تو اس کو جو اس کی تقریباً 13 سال عمر, 13 سال, ٹھیک, سمجھنے لگ گیا. آپ بنیادی طور پہ بچے میں یہ چیز پیدا کریں کہ وہ آپ سے سوال کرنے میں ہچکچائے نہ, واہ واہ واہ, شرمائے نہ, وہ آپ سے کھول کے سوال کرے. اس وقت حافظ صاحب بنیادی طور پہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ بچے میں سوال کرنے کی ہمت پیدا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے جو ایک اہم عقیدہ ہے وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا. جی. اور ختم نبوت کے اعتبار سے اس وقت ایک گروپ ہے اور ایک پورا یوں سمجھیے کہ بہت بڑا ایک حلقہ ہے منکرین ختم نبوت. جی ہاں, منکرین ختم نبوت ہیں, جو بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ختمیت کے اعتبار سے وہ ڈاؤٹ فل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ بچہ آج کا بچہ کل کا جوان ہے. آپ اگر اپنے بچے کو, میں جو ناظرین ہیں ان سے بھی یہ عرض کروں گا اور جو ہمارے شعبے کے لوگ ہیں واہ واہ واہ, ان سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے بچے کو کھل کے سوال کرنے کی اسے ہمت نہیں دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں بہت سارے ایسے شکوک و شبہات ہوں جو وہ آپ سے نہ بیان کر سکے. صحیح. اور آپ اس کے ان شکوک و شبہات کو دور نہ کر سکے. صحیح. اور پھر وہ ایک وقت ایسا ہے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہو جی کہ میں اس کو کس طریقے سے قائل کروں. یعنی اگر میں ایک لائن میں یہ والی بات کہوں شاہ صاحب تو آپ اصلاح فرمائیے گا کہ یا تو آپ بچوں کو خود بنیادی عقائد سمجھائیں, اور اگر آپ اہل نہیں ہیں تو اس کا اہتمام کریں, ضروری طور پہ آپ اس کا اہتمام کریں. جی ہاں, بہت اچھے شاہ صاحب, بہت خوبصورت پیغام میں سمجھتا ہوں اس سوال کے ذریعے شاہ صاحب نے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جیسی ایک شخصیت, ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بھی ماضی قریب میں ہی آپ سے تعارف ہوا, ایک علمی تعارف, تو سمجھتے ہیں کہ اچانک سے منظر عام پر آ گئے ہیں. تو یہ اچانک والا جملہ ٹھیک ہے شاہ صاحب, کس حد تک ٹھیک ہے؟ حافظ صاحب میری عمر اس وقت تقریباً 40 سال کے نزدیک ٹھیک ہے, 39 سال ہو چکی ہے. صحیح. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ بیک گراؤنڈ ہے کہ اچانک سے منظر عام پر آنے والی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے کم و بیش 16 سال ہو گئے قال اللہ قال رسول اللہ پڑھاتے ہوئے. بہت اچھے. 2006 سے آپ ابھی تک جو ہے وہ سارا سلسلہ دیکھیے, اور پھر اس کے بعد ایک انتھک محنت کی داستان ہے. انتھک محنت کی داستان ہے. حافظ صاحب مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میری والدہ مجھ سے کتاب چھین لیتی تھی, اور پھر جب شادی ہوئی تو میری اہلیہ مجھ سے کتاب چھین لیتی تھی. اتنا پڑھتے تھے؟ اتنا میں پڑھتا تھا, یعنی عصر کی نماز پڑھ کے میں تھوڑی سی چہل قدمی کرتا تھا, اور پھر اس کے بعد مغرب سے پہلے سے لے کر کچھ ضروری وظائف پڑھ کے پھر اس کے بعد میں مغرب سے لے کے رات 12 بجے تک نان اسٹاپ پڑھتا تھا, اس لیے کہ مجھے صبح پڑھانا ہے. اچھا. میرا طالب علم اس اہلیت پر ہے کہ وہ مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. ایک بات حافظ صاحب آپ سے یہ عرض کر دوں, اپنے ناظرین سے بھی, علماء تو سمجھتے ہیں اس بات کو, طلبہ بھی سمجھتے ہیں کہ استاد اپنے طالب علم کے اندر اہلیت خود پیدا کرتا ہے. صحیح ہے.
استاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے طالب علم کے اندر کتنی اہلیت ہے، وہ مجھ سے کون سا سوال کس وقت کر سکتا ہے۔ واہ واہ، اس کی سکلز کو گروم کرنا ایک استاد کا ہی کام ہے۔ اس کے پیچھے پھر ایک چیز ہے، جی جی جی، وہ یہ ہے کہ استاد اس کو اتنا تیار کر چکا ہے کہ استاد یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھ سے یہ وہ سوال کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں زیادہ ہوشیار کر دوں گا تو زیادہ سوال پوچھے گا، ہاں وہ کرنا یہ چاہیے۔ سوچتے ہیں ہاں، آپ نے اپنے شاگرد کو آپ کے سینے کے اندر جو رسول اللہ کے دین کی جو ظاہری امانت ہے وہ بھی ساری منتقل کرنی ہے، اللہ اکبر، اور جو رسول اللہ کے دین کی جو باطنی امانتیں ہیں وہ بھی ساری منتقل کرنی ہے۔ پھر آپ کا یہ ذہن بنے گا کہ میرا طالب علم مجھ سے کیا پوچھ سکتا ہے، تو پھر آپ کو یہ پریشانی ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کروں، وقت دوں، اطراف و اکناف کو دیکھوں، حاشیہ دیکھوں، شرح دیکھوں۔ تو مطلب یہ کہنے کا یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم میں منظر عام پر نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے بڑی انتھک محنت ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ میری والدہ محترمہ مجھے کہتی تھی بیٹا تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تیری نظر کمزور ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن میں اپنی اماں جان سے یہی عرض کرتا تھا، آج وہ سنیں گی بھی تو انہیں پوچھی بھی ہوگی، میں یہ عرض کرتا تھا کہ میں رسول اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہوں، میری نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ہمیں 40 سال کو ہونے والا ہوں، الحمدللہ میری نظر ابھی تک کمزور نہیں۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو حضرت یہ جو آپ نے پڑھائی کا اپنا سلسلہ بتایا، اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو شروع میں تھوڑی سختی سے پڑھایا جاتا ہے، جی ہاں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ شوق اتنا ہوتا ہے کہ وہی ان کو آگے لے کر جا رہا ہوتا ہے اس شعبے کے اندر۔ آپ کے ساتھ انیشیل کیا تھا؟ شوق سے آپ بہت شروع میں پڑھ رہے تھے یا شروع میں کچھ لوگوں نے آپ کو اس پر بہت زیادہ پابند رکھا تھا؟ حافظ صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے ہمارے، حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہ الابلغ قادری صاحب۔ آئے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جب ان کی تقاریر سنی اور ان کی دروس سنے، وہ جو ایک لائیو جو سوال جواب کا وہ سیشن کرتے تھے جی، وہ اس وقت کیسٹوں میں آتے تھے، کیسٹس ہوتی تھی، شاید آپ کو وہ دور یاد ہوگا یا بالکل یاد ہے، بالکل یاد۔ وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا، اس میں وہ کیسٹس میں وہ میں سنتا تھا۔ واہ، اچھا وہ سنا کیسے؟ وہ ایسے ہوا کہ میرا جو ٹیلر تھا میں اس کے پاس کپڑے سلوانے گیا، وہ ایک مذہبی ذہن کا آدمی تھا اور وہ اتفاق سے وہ قبلہ امیر اہل سنت کا مرید تھا، اور وہ اس وقت پکا ہر امامہ باندھتا تھا اور وہ علماء کو بڑی پابندی سے سنتا تھا۔ سید شاہ الابلغ قادری صاحب رحمہ اللہ کو جب غور سے سنا، ان کی گفتگو، ان کا انداز، وہ سب جب دیکھا تو ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ یار کسی طریقے سے یہ جو چیز انہوں نے حاصل کی نا، یہ مجھے حاصل ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو یہ جس طرح بولتے ہیں میں اس طرح بولنا سیکھ لوں، یہ جس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں مجھے یہ کرنا آ جائے۔ اچھا پھر اسی طرح سر راہ چلتے چلتے اس وقت نیا نیا دور تھا حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب کا، واہ واہ، وہ عنفوان شباب میں تھے سبحان اللہ، اور کالی داڑھی تھی ان کی، مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے۔ ان کو سنا، اچھا جب ان کو سنا تو ایک پھر اور شوق پیدا ہوا۔ اچھا، جب وہ شوق اس طرح یوں سمجھیے کہ چنگاری لگی، شوق پیدا کیا سید شاہ الابلغ قادری صاحب رحمہ اللہ نے، اس کو پروان چڑھایا، اس کو چنگاری جو دی ہاں، وہ سید مظفر شاہ قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی تقریروں نے، ان کے انداز نے، ماشاءاللہ، اور پھر اس طرح جو ہے وہ ایک شوق پیدا ہوا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، مجھے یاد نہیں ہے، صرف 5ویں سال میں جب میں پڑھتا تھا تو میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ تو میرے ایک استاد تھے، میں یہ جملہ کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ طلبہ سارے سنیں اس جملے کو۔ انہوں نے مجھے چلتے چلتے ایک جملہ کہا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بیٹا رسول اللہ کا دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ حافظ صاحب یہ جملہ میں آج بھی اگر میں دہراتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ کہا کہ بیٹا یہ مذاق نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ اور ایک جملہ اور کہا کہ یہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے نا شاہ جی، یہ اس نبی کا دین ہے، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ تھوڑا سا ایک دو جملوں میں سمجھا دینا ہمارے ناظرین کو کہ دھوکے سے یہاں کیا مراد ہے، یعنی کس کو دھوکہ ہم اس کو یہاں تصور کریں۔ ابھی صاحب ہوتا یہ کہ طالب علم جب اپنی طالب علمی کے دور میں ہوتا ہے نا تو استاد اس سے پوچھتا ہے بیٹا سبق یاد کر لیے، آگے پڑھے، تو طالب علم استاد کو بڑے یقین سے کہتا ہے کہ جی ہاں یاد کر لیا۔ یہ دھوکہ ہے اگر اس نے یاد نہیں کیا، صحیح، یہ دھوکہ ہے۔ اس کے ساتھ پھر جو استاد اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بیٹا یہ عبارت تیار کرنی ہے، اور اس عبارت کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو اعتراضات حاشیے میں لکھے ان کو دیکھنا ہے، پھر اس کی شروحات دیکھنی ہے عربی۔ صبح کے طالب علم استاد کو کہتا ہے کہ میں نے سب دیکھ لیا،
اب وہ استاد جو ہے وہ اعتراض اٹھاتا جاتا ہے، وہ جواب دیتا جاتا ہے۔ اب استاد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ استاد کہے کہ بیٹا آپ اس کا جو اعتراض جو لکھا ہے وہ بتاؤ۔ استاد خود اعتراض اٹھاتا ہے، خود جواب دیتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے کہ آپ اگر استاد کو کہیں، طلبہ سن رہے ہوں گے میری بات کو، اور بقول آپ کے اور مجھے بھی پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ طلبہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے اور عام لوگوں سے ہٹ کر طلبہ محبت کرتے ہیں۔ میں ان کو یہ درس دینا چاہوں گا، سبق دینا چاہوں گا کہ بیٹا آپ نے اگر اپنے استاد کو دھوکہ دیا نا، آپ نے استاد کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے آپ کو دیا، آپ نے رسول اللہ کے دین کو بھی دھوکہ دیا، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا۔ اللہ اکبر، یہ دھوکہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ، جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہو آپ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، یعنی کوئی دنیاوی پڑھائی نہیں ہے یہ۔ جی ہاں، آپ دیکھیں نا کس کا دین ہے۔ دین پڑھ رہا ہو۔ ایک استاد تھے آپ صاحب، یہاں میں لگے آپ بات عرض کر دوں، صوفی منش تھے، بڑے درویش منش آدمی تھے۔ ان کو دیکھ کر ہمیں تصوف کی طرف جانے کا بھی رجحان ہوا۔ وہ کبھی کبھی روتے ہوئے ایک بات یہ بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ نبی پاک کا وہ دین ہے جس کے لیے جناب تاجدار صداقت نے اپنا سب کچھ چھوڑا۔ اللہ، اور وہ کہتے تھے یہ نبی پاک کا وہ دین ہے جس کے لیے جناب تاجدار عدالت نے اپنا سب کچھ چھوڑا، گھر بار سب کچھ چھوڑا۔ جناب عثمان غنی نے سب کچھ چھوڑا، جناب حیدر کرار نے سب کچھ چھوڑا۔ بیٹا وہ سب کچھ چھوڑ گئے، تم سستی نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ، یہ جملہ ایسا ہے نا حافظ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالب علم اکیلے میں بیٹھ کر اس جملے پر غور کرے نا تو وہ کبھی بھی دھوکے باز طالب علم نہیں بنے گا۔ اللہ، یعنی سنسیئر ہونا پڑے گا، سیدھا سیدھا۔ جی ہاں، اللہ، ایک علم دین حاصل کرنے والا جو طالب علم ہے نا حافظ صاحب، بالخصوص جو عالم بن رہا ہے جی اور حافظ بن رہا ہے، اس کے لیے سنجیدگی تو یوں سمجھیے کہ کمر کسنے والی بات ہے۔ صحیح، سنجیدگی اس کی جوتیاں ہیں، واہ واہ واہ، سنجیدگی اس کا لباس ہے، واہ واہ، سنجیدگی اس کا اوڑھنا ہے، سنجیدگی اس کا بچھونا ہے، سنجیدگی ہی اس کا سونا ہے، سنجیدگی اس کا کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے۔ جب تک وہ سنجیدہ نہیں ہوگا وہ آنے والے دور میں فتنوں سے نبرد آزما نہیں ہو سکے گا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت زبردست پیغام دیا ہے، اور بالخصوص طلباء کے لیے۔ اور فی زمانہ تو ایک تو موبائل کی لت ایسی لگ گئی ہے کہ یہ موبائل ہی کہیں کا نہیں اس نے ہمیں چھوڑا، اور کچھ پڑھنے بھی نہیں دیتا۔ تو واقعتاً ایک تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، بالخصوص پڑھنے والے کے لیے، وہ بھی دین کا جو علم حاصل کر رہا ہے، اور پھر پڑھنا کس انداز سے ہے، سنجیدگی کیسی ہونی چاہیے، سنسیئرٹی کیسی ہونی چاہیے، یہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے واضح فرما دیا ہے۔ شاہ صاحب، میں خاص آپ کی بات کروں گا کہ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور پھر درس نظامی کی تکمیل کس ادارے سے کس سن میں ہوئی؟ حافظ صاحب، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ ایک شوق پیدا ہوا، جی جی، حضرت علامہ پیر سید شاہ طرف اللہ قادری صاحب رحمہ اللہ کی تقاریر سن کے، ان کے وہ لائیو سیشن جو سوال جواب کا ہوتا مذاکرہ ہوتا تھا وہ سن کے، تو پھر اس کے بعد جو آگے جو چنگاری جو لگی وہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، تو ان کا ایک شروع میں ایک اشتہار چھپا تھا، اور اتنا خوبصورت اشتہار میں نے اس وقت تک نہیں دیکھا تھا، صحیح، جو درس نظامی کے لیے چھپتا ہو، ٹھیک ہے، اتنا خوبصورت اشتہار نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ اشتہار جو ہے وہ دورہ جی میں ایک مسجد ہے جہاں پر شاہ صاحب آج بھی خطابت کرتے ہیں، ابھی بھی مسجد، ماشاء اللہ، وہاں پر کچھ میرے خیال سے 4 سالہ درس نظامی کا وہ کوئی اشتہار تھا، یا 3 سالہ تھا یا 6 سالہ تھا، مجھے یاد نہیں صحیح اچھے طریقے سے۔ تو اس اشتہار کی خوبصورتی دیکھ کر بھی مجھے یہ لگا کہ یار یہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، واہ واہ۔ تو وہ اشتہار جب دیکھا نا تو میں وہاں دارالعلوم حبیبیہ میں پہنچ گیا، جو اب ایک بہت بڑے ادارے کی صورت اختیار کر، ایسا ہی وہاں شاہ صاحب خود پڑھاتے تھے، ایک یہ بھی وجہ تھی وہاں جانے کی، شاہ صاحب خود پڑھاتے تھے۔ تو وہاں پہنچا اور وہاں کچھ عرصہ پڑھا، لیکن تشنگی باقی رہی۔ وہ ایک مفتی صاحب تھے، مفتی فضیل صاحب، وہ بڑے عالم ہیں۔ یوں کہیے کہ میں اگر کہوں اپنی ذات کروں مفتی صاحب کے بارے میں، اپنی ذات کی بات کروں تو مفتی صاحب، مفتی فضیل صاحب فقیہ النفس ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فقیہ کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ یار یہ بچہ جو ہے نا، چڑھتی جوانی کی، داڑھی بھی ابھی پوری نہیں آئی تھی، یہ بچہ بڑا محنتی ہے، تو آپ نے مجھے کچھ اساتذہ کی طرف نشاندہی کی
کہ وہ فلاں استاد ہیں وہ صرف اچھی پڑھاتے ہیں، فلاں استاد ہیں وہ نحو اچھی پڑھاتے ہیں. اس طرح یک فن جو علماء تھے جی ان کے پاس میں گیا اور ان کے پاس جا کے میں پڑھتا رہا. باقاعدہ اور باضابطہ طور پر جس ادارے میں پڑھا ہے وہی دارالعلوم حبیبیہ تھا. ٹھیک ہے. اور پھر یک فن علماء کے پاس جا کے پڑھتا رہا. اچھا. اور پھر فراغت جو ہے وہ ہماری سید بارک اللہ شاہ صاحب تھے. اچھا. بڑے صوفی آدمی تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے وہ کچھ دروس حدیث دیے اور ان کے پاس بیٹھ کر ہم نے جو پڑھا اور وہی مجھے یاد ہے کہ وہ ہم نے پڑھا. اور پھر ایک بڑے استاد تھے شیخ الحدیث ابو الفتح نصر اللہ خان قادری صاحب، ان کے پاس کچھ درس لیے حدیث کے. وہ سمجھیے کہ زندگی کے حاصل تھے. اللہ. اعلیٰ حضرت کے عاشق تھے، اعلیٰ حضرت کے مجنو تھے. اللہ اکبر. مجنو تھے اعلیٰ حضرت. ان کے پاس پڑھا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا میں نے جو کچھ پڑھانا تھا جتنا تم لے سکتے تھے میں نے دے دیا ہے. تو اس طریقے سے یک فن علماء کے پاس ادھر جا کے ادھر جا کے جو ہے وہ تکمیل علم کی. تو سن فراغت یاد ہے آپ کو؟ حافظ صاحب یاد پڑھتے 2006 ہے یا 2006. ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر آپ نے پڑھانے کا سلسلہ مسلسل ابھی تک پڑھا رہا ہوں. صحیح. درس نظامی سے فراغت کے بعد پڑھانا اور مطالعہ یہ دو چیزیں اہم ہیں نا شاہ صاحب؟ اہم چیزیں جی. اگر آپ جب عالم دین بن گئے اگر اس کے بعد آپ ان تک مطالعہ نہیں کرتے، یہ لفظ میں بار بار اس وجہ سے بول رہا ہوں اللہ اکبر کہ چونکہ آپ عالم کامل عالم اس وقت بنتے جب آپ اچھے طریقے سے عربی پڑھ لیتے. ٹھیک ہے. محدث کا عربی لکھنے کا کیا انداز ہے، مفسر کا عربی لکھنے کا کیا انداز ہے، اصولی کا عربی لکھنے کا کیا انداز ہے، فقیہ کا عربی لکھنے کا کیا انداز ہے، اچھا بلاغی کا عربی لکھنے کا کیا انداز ہے، منطقی عالم کا عربی لکھنے کا کیا انداز ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا کیا انداز ہے. لگے ہاتھوں یہ بات عرض کر دوں کہ آپ سب کے انداز جمع کر لیں جی وہ اکیلا اعلیٰ حضرت کا انداز ہے. واہ 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 واہ. اکیلا اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں آج بھی ابھی آنے سے پہلے اتنی ساری جہتوں کے قلم کے مزاج کو سمجھنا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کو پراپر فالو کرنا ہوگا. پراپر فالو کرنا ہوگا تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ سب کے انداز کیا آئیں گے. اچھا یہ کب کیوں سمجھ آئیں گے؟ ان تک مطالعہ کریں گے. جی جی جی. طلبہ ماشاءاللہ طلبہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ استاد صاحب یہ آپ نے کیسے کیا، یہ دلیل کیسے پکڑی، یہ کیسے ہوا. جی جی. تو یہ انتھک محنت جب آپ کریں گے، راتوں کو جاگ کے موبائل نہیں چلائیں گے، راتوں کو جاگ کے مطالعہ کریں گے. اللہ. یہ ٹک ٹاک سے اور فیس بک سے جان چھڑائیں گے. آپ انتھک مطالعہ کریں گے، استاد کا دماغ کھائیں گے، استاد سے پوچھیں گے کہ جی یہ عبارت ہے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہاں تو یہ کہہ رہے تھے تو یہاں یہ کہہ رہے. جب آپ یہ کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ تمام علماء کے جو شعبے ہیں ان کے انداز کو سمجھ جائیں گے. بہت اچھا شاہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب یہ بتائیے گا آپ کا سلسلہ بیعت کہاں سے ہے اور خلافت و اجازت بھی ہے تو وہ بھی ضرور تذکرہ فرمائیں. حافظ صاحب میں بنیادی طور پہ ہمارے ایک سید صاحب ہیں، بہت بڑے عالم تھے، سید نور البصر گیلانی صاحب. ٹھیک ہے. رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، ان سے میں نے بیعت کی اور انہوں نے مجھے اجازتیں بھی دی. صحیح. بریلی شریف سے بھی مجھے اجازت ہے، الحمدللہ، منانی میاں دامت برکاتہ القدسیہ سے، اور اس کے علاوہ مجھے 32 سلاسل سے اجازت ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور مجازیب بھی ایسے کچھ ہیں. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بنیادی طور پر مجھے مجازیب سے محبت ہے. صحیح. اور یہ میری ماں کی دعا ہے کہ مجذوب مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اب بھی آپ کہیں تنہائی میں ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا ایسے مجازیب ہیں میں جن سے رات کی تنہائیوں میں جا کے اب بھی ملتا ہوں. اللہ. اور ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. بڑی بات ہے. اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ ان کے سامنے جب عربی عبارات پڑھتا ہوں تو وہ ساری توجیہات بیان کرتے ہیں. تو بیعت کا سلسلہ ان سے ہے. قبلہ امیر علیہ سنت امیر دعوت اسلامی سے یہ میں کھلے لفظ میں کہوں کہ مجھے یوں سمجھیے کہ جنون کی حد تک محبت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی وجہ کیا ہے وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے مسلک کا وہ بیڑا اٹھایا. واہ واہ واہ. کہ جب بڑے بڑے آستانے حافظ صاحب
میں بنیادی طور پر یہ رقیق القلب آدمی ہوں. بڑے بڑے آستانے جب صحابہ کی توہین کرنا، بالخصوص حضرت معاویہ کو برا بلا کہنا، اور آج بھی کہتے ہیں، اس وقت نبی پاک کے اس مظلوم صحابی کی عظمت کا جھنڈا اٹھانا اور کوئی وجہ نہیں. اور پھر میں جس شخصیت سے محبت کرتا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آج اگر میرے سینے میں کچھ عشق رسول کی شمع ہے، کچھ عشق اہل بیت کی شمع ہے، یا کچھ عشق صحابہ کی شمع ہے، اس کی بنیادی وجہ اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. اور قبلہ امیر علیہ سنت اگر کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے پڑھو، اور کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ان پر بند ہیں، تو وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت ہیں. اللہ اکبر. اللہ جنہوں نے نہ صرف عقیدے کا تحفظ کیا، جی، بلکہ اگر پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک کا عشق بھی گھول گھول کے اپنی تحریروں کے اندر لوگوں کے دلوں میں داخل. سبحان اللہ. یعنی شاہ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھنا بھی سب کے بس کا کام نہیں تھا، تو اس دور میں تعلیمات اعلیٰ حضرت کا نفاذ، یعنی اس کا امپلیمنٹ جو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک کرنے کا جو سبب بنے، وہ امیر علیہ سنت ہے. بالکل آپ ایسے کہہ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. یعنی کہ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، علماء میرے سر کا تاج ہیں، وہ عالم دین جو باقاعدہ اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھتا، وہ جب پڑھتا تو اسے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، اسے دقت ضرور ہوتی ہے. بہت محتاج جملہ. واہ واہ. ہاں، اور وہ طالب علم جو صرف اردو کتابوں کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ لوں گا، وہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ وہ بالکل اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھ سکتا. دوسری بات، اگر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا نفاذ اپنی ذات کے ذریعے سے، اپنے مریدوں کے ذریعے سے، اپنے جامعہ میں اور اپنے ادارے میں تیار کردہ علماء کے ذریعے سے، اور اپنی خانقاہ، میں فیضان مدینہ کو خانقاہ سمجھتا ہوں. کیا کہنے ہیں. یہ خانقاہ ہے، یہ ہے خانقاہ، یہ آستانہ ہے. جی ہاں، کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. اپنی آستانے میں تیار کردہ صوفیہ کے ذریعے سے. یہ جتنے علماء ہیں بڑے بڑے، یہ سب صوفیہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان. صوفیہ ایسے نہیں ہوتے ان کے سروں پر سینگ نہیں لگے ہوتے، جی، بلکہ وہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں. بہت اچھے. ان کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی، کوئی شخصیت، کوئی ذات، کوئی ہستی اعلیٰ حضرت کے مسلک کا پرچار کر رہی ہے، تو اسے دنیا امیر علیہ سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ کہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہیے شاہ صاحب، دل خوش کر دیا آپ نے. حافظ صاحب ایک بات میں اپنی دل کی کر دوں. بنیادی طور پر میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ میں ایک رقیق القلب اور یوں سمجھیے کہ کوشہ نشین آدمی بنیادی طور پر. جی، اگر آپ نے ون لائنر امیر علیہ سنت کی تعریف کرنی ہو تو آپ ون لائنر امیر علیہ سنت کی تعریف یہ کر سکتے ہیں کہ اس دور کا اگر بلال دیکھنا ہے، حضرت بلال دیکھنا ہے، یعنی حضرت بلال کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حضرت بلال ایک کردار کا نام ہے. کردار کا نام ہے. ہائے 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 ہائے. حضرت بلال کسی منفرد فرد واحد کا نام نہیں ہے. حضرت بلال ہر دور میں بدلتے رہے. حضرت بلال کی شخصیت کبھی مولانا روم نے اختیار کی ہے، حضرت بلال کی شخصیت کبھی مولانا عبد الرحمن جامی نے اختیار کی ہے، سبحان اللہ. حضرت بلال کی شخصیت کبھی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی نے اختیار کی ہے، سبحان اللہ. کبھی خواجہ عبد اللہ احرار نے اختیار کی ہے، کبھی خواجہ عبد الخالق غجدوانی نے اختیار کی ہے، اور کبھی میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس شخصیت کو اختیار کیا. اور اس دور میں اگر کسی نے اختیار کیا ہے تو وہ امیر سنت، سبحان امیر دعوت اسلامی نے اختیار کیا. یعنی اس دور کا بلال دیکھنا ہے تو وہ آپ امیر سنت کو دیکھیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میرے سنت کا سایہ عاطفت چرخ سنت پر عافیت کے ساتھ دراز فرمائے. آپ کی خیر، آپ کی آل کی خیر، آپ کی ساری دعوت اسلامی اور آپ کے تمام محبین کی خیر ہو. قبلہ شاہ صاحب، آپ کا حافظہ بڑا مضبوط ہے. جو مجھے آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع ملا تو میں نے محسوس کیا کہ بہت کچھ رشتے، کچھ تعلق، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ حوالے کے جو بندہ دیکھ کے ہی بیان کرتا ہے عمومی، لیکن آپ جتنے فلو کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ حافظہ بڑا مضبوط ہے. تو شروع سے ذہین ہے یا کوئی
مطلب بعد میں سلسلہ ایسا ہوا ہے ذہانت کا؟ حافظ صاحب میں نے شروع میں محنت بہت کی ہے، صحیح، بہت زیادہ محنت کی. مجھے آج بھی درس نظامیہ کے نصاب میں جو کتب پڑھائی جاتی ہیں مجھے زبانی یاد ہے تقریباً. ارے ماشاء اللہ. کچھ فنون کی ایسی کتابیں ہیں کہ طالب علم اگر وہاں دور بیٹھا ہو اور اس کا کوئی سبق پڑھ رہا ہو تو میں اسے یہاں بیٹھے بیٹھے بتا سکتا ہوں کہ اس سبق پر یہ مصنف کے جو ہے وہ دلائل ہیں، موشی کے یہ اعتراضات ہیں، شارع کے اس کے یہ جواب ہیں. تو میں نے اصل میں شروع میں محنت بہت کی ہے، شروع سے وہ انت تک جو محنت ہے نا جی، ایک تو وہ ہے اور ایک میری ماں کی دعا ہے. آپ اکثر مجھ سے آف ایئر بھی پوچھتے ہیں، جی جی جی، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں میری ماں کی دعا ہے. واہ واہ واہ. اور ایک نسخہ بھی ہے ہاں جو علامہ فضل خیر آبادی نے اپنے خاندان میں چھوڑا ہے اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے بار شریعت میں بھی لکھا ہے. وہ نسخہ ہے، طبی نسخہ ہے، وہ میں پابندی سے استعمال کرتا رہا ہوں. اچھا، وہ یہ ہے کہ ایک بادام، صحیح، ایک پستہ، طلبہ سن لیں اس کو، واہ، ایک بادام، ایک پستہ اور ایک دکنی مرچ صحیح، اور ایک کشمش آپ نے صبح نیار منہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لینا ہے. اچھا، اور اس کو ایسے چبانا ہے جیسے گائے جگالی کرتی، ایک ایک دانہ. صحیح. کم از کم 3 منٹ آپ نے اس کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارنا، چاروں مطلب ایک ساتھ منہ میں یعنی گائے کی جگالی کی طرح چاروں ٹھیک، چیزیں آپ نے ٹھیک اس ہے. کو چبانا ہے اور چبا کے اس کو نگلنا ہے. واہ 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 واہ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کمال کا حافظہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری کو ضرور اختیار کریں. بہت اچھے. ہاں، گناہوں کو نہیں دعوت دینی اور گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتا، بالخصوص آنکھوں کا گناہ. ہائے ہائے ہائے. یہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ جو آنکھوں کا گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حافظہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. صحیح، یعنی منفی استعمال اگر ہو ان چیزوں کا تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کے جی ہاں، روحانیت کو بھی متاثر کرتے ہیں اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ نقصان دہ بالکل رہتے ہیں. ایسے. تو آپ نے جیسے والدہ کی ماں کی دعا کا جب سے میں نے سنا تھا آپ سے، تو میں نے بھی اپنی والدہ سے یہ فرمائش شروع کر دی ہے نا. تو میری والدہ بھی الحمدللہ دعا کرتی ہے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا جو اچھی بات سنے، پڑھے، دیکھے، سنے، اس کو یاد ہو جائے. تو یہ مجھے ایک فائدہ ہوا. اب آپ نے ایک اور نسخہ بھی ساتھ بتا دیا ہے، تو حضرت ہم آپ کے پیچھے پیچھے لگ گئے، آپ دیکھ لیں. بالکل آپ یہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں. حافظ صاحب بات یہ ہے کہ ماں کی دعا، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، لی نہیں جاتی، مانگی نہیں جاتی. ہاں، ماں کی دعا خود آ جاتی ہے. ہاں ہاں ہاں. بس آپ جب دیکھیں نا کہ آپ کی امی، آپ کی والدہ آپ پر خوش ہیں تو اس وقت وہ آپ کی بات ان کے ذہن میں ہوگی، آپ پہلے بات ڈال دیں کہ مجھے آپ کی یہ دعا چاہیے. واہ 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 شاہ صاحب. تو اس وقت وہ جو دعا دیتی ہے نا تو وہ یوں سمجھیے کہ پتھر پہ لکیر نہیں، لوہے پہ لکیر ہوتی. جی جی جی، واہ 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 واہ. ماشاء اللہ شاہ صاحب، سننے میں آیا آج کل آپ بڑے مناظر کے چیلنج بھی کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک الگ فیلڈ ہے، جداگانہ فیلڈ ہے، اور مناظرہ کرنے والا بھی بہت سارے فنون پر جب تک اس کو مہارت نہ ہو، اس کا علم نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتا. تو آپ مناظر پہلے بھی کر چکے ہیں؟ حافظ صاحب پہلے تو میں یہ غلط فہمی دور کر دوں، میں نے آج تک کسی کو خود مناظرے کا چیلنج نہیں کیا. اچھا، خود نہیں کیا. ٹھیک ہے. جہاں یہ دیکھا کہ کوئی بھی عالم مسلک کے اعلیٰ حضرت سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے اور ٹکرانے کے بعد وہ مناظرے کا چیلنج نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو پھر میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ میں اپنے دلائل دے کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا ایک ذریعہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے میں بات کو ختم. لیکن جہاں یہ دیکھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے مخالفت بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت کو للکارا بھی جا رہا ہے، تو پھر میں نے اس چیلنج کو قبول کیا. بہت اچھے، بہت اچھے. اور میں یہ بھی ایک بات، اہم بات بتا دوں کہ اللہ کے آسرے پر قبول کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کی روحانی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے قبول کیا ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ یہ میں بات یہ بتا دوں سب کو، علماء کو، طلباء کو عرض کر دوں ہاتھ جوڑ کے کہ جب آپ کا اعلیٰ حضرت سے ایک رشتہ جڑتا ہے نا روحانی، تو پھر آپ کو یوں لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت قدم قدم پر آپ کو سہارا دے کے نا، جیسے کوئی سہارا دے کے کھڑا کرتا ہے، اس طریقے سے اعلیٰ حضرت قدم قدم پہ جو ہے نا آپ کو سہارا دے کے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھڑا ہو جا. میں نے فتاوی شریف کے اندر یا اپنی کتابوں کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی. صحیح.
کوئی آپ کو حافظ صاحب حیرت کی بات بتاؤں، آج لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں آج سیدی اعلیٰ حضرت پر، 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت ان سب سوالوں کے جواب دے چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثلا ایک سوال، ایک مسئلہ، مسئلہ افضلیت، صدیق اکبر کی افضلیت کا مسئلہ، ایک ایسا آدمی جو اس مسئلے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوئی، صحیح، اور وہ عالم دین بھی ہو، وہ جب اس مسئلے میں ہیر پھیر کرنے والے لوگوں کی تفضیلیہ کی جب وہ سنتا ہے، ان کے دلائل سنتا ہے، تو وہ حیرانگی کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوا، لیکن جب اعلیٰ حضرت کو اٹھایا، دیکھا، پڑھا، تو ایسے لگتا تھا کہ یار یہ اعتراضات جو آج اٹھائے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ان کی جوابات 100 سال پہلے دے چکے، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات ہے، کیا پہلے دے چکے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہاں، اگر کوئی عالم اس کی نظیر دیکھنا چاہے تو میں کھلے دل سے اس کو دکھانے کے لیے واہ 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 واہ۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو میں نے عرض کر دی کہ میں کسی کو خود چیلنج نہیں کرتا مناظرے کا۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ٹکراتا ہے، مذہب اہل سنت سے ٹکراتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی آ جاؤ مناظرہ کرو، تو میں قبول کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ شاہ صاحب، اس سے متصل ایک بات میرے ذہن میں آئی، کچھ لوگ جو اعلیٰ حضرت سے بنیادی عقائد کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث تھوڑی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی وہ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا جواب ہے شاہ صاحب؟ اب صاحب میں اس کو، آپ کے سوال کو ماشاءاللہ بڑا زبردست چھپتا ہوا سوال کیا آپ نے، اور میں آپ کو آپ کے اس سوال پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ۔ دوسری جو بات آپ نے پوچھی تھی میں اس کو لے لیتا ہوں۔ پہلے میں نے الحمدللہ آف ایئر بہت مناظرے کیے، اچھا، ان میں سے مجھے 4-5 یاد بھی ہیں۔ ان میں سے ایک غیر مقلد عالم تھے، ان سے کیا، ایک جو ہے وہ عالم تھے جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے، ان سے کیا، ایک دیوبند حضرات سے تعلق رکھنے والے عالم ہیں، ان سے بھی کیا۔ صحیح صحیح۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مناظرے کیے ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا تجربہ نہیں ہے۔ صحیح، بہت اچھا۔ جو سوال آپ نے کیا بھی، اس سوال کو ہم لے لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن و حدیث تو نہیں، بنیادی عقائد کے معاملے میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے ہیں پہلے تو۔ ہاں صحیح ہے۔ دیکھیں، میں کوئی فقہی مسئلے کی بات نہیں کر رہا، اس کا ظاہر بات ہے جواب مختلف ہوگا۔ جی ہاں، میں بنیادی عقیدے میں جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے ہیں، ان سے جب سمجھایا جائے، بات کی جائے، اور اچھے لوگ جب ان کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث تھوڑی ہے کہ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت سے بنیادی طور پہ تو اختلاف میں سمجھتا ہوں فرعیات میں اگر کوئی کرتا ہے اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے اور اس کے پاس ایسے دلائل ہیں تو وہ اپنے دلائل سامنے رکھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے۔ فرعیات میں وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زمانے کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا حافظ صاحب۔ جی، عقیدہ اعلیٰ حضرت نے وہی بیان کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی پاک سے لے کر بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک عقیدہ بھی وہ بیان نہیں کیا حافظ صاحب، میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک عقیدہ بھی ایسا بیان نہیں کیا جو صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ اللہ، میں لفظ عقیدہ استعمال کر رہا ہوں، اور علماء اور طلباء جو اس نہج تک پہنچ چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ ایک عقیدہ بھی میری دانست میں، اور میں نے جو اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اسباق، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑا بول سے اللہ پاک بچائے، مجھے حفظ ہے، مجھے یاد ہے ماشاءاللہ، فتاوی شریف کے اسباق۔ اور یہ میں پھر کہوں گا کہ میری ماں کی دعا ہے ماشاءاللہ کہ میں نے آج دن کو جو سبق پڑھا ہے فتاوی شریف کا وہ مجھے ابھی یاد ہے۔ آپ فتاوی شریف وہاں کھولیں بیٹھے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت کیا کہنے شاہ صاحب، ماشاءاللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی کوئی ایسا عقیدہ بیان نہیں کیا جی جو کتاب و سنت سے ہٹ کرو۔ میں بچوں کو، بالخصوص ان بچوں کو جو اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے بچے ہیں اور جو مدارس جامعات کے بچے ہیں، ان کو میں یوں سمجھیے کہ جلے دل سے اور روتے ہوئے یہ ہاتھ باندھ کے یہ کہوں گا کہ وہ آدمی جو آپ کے ایمان سے کھیلنا چاہتا ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ غلط عقیدہ نہیں بتائے گا، صحیح،
وہ سب سے پہلے آپ کے دل سے اعلیٰ حضرت کی عقیدت ختم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کے دل میں حافظ صاحب اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت پر یہ سنیت ختم ہے۔ یعنی آپ ان کے طریقہ واردات کو ایکسپوز کر رہے ہیں؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، میں کیا بات ہے شاہ صاحب، سمجھ چکا ہوں، ایکسپوز بھی کر رہا واہ ہوں واہ واہ، اور ان کو بتا رہا ہوں کہ بھائی واہ ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، جھیلی ہیں۔ جی، وہ سب سے پہلے آپ کے دل سے اعلیٰ حضرت کی محبت نکالے گا اور یہ آپ کو باور کرائے گا کہ اعلیٰ حضرت کی سب کچھ نہیں ہے۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی سب کچھ نہیں ہے فرعیات میں، فرعیات، ہاں، لیکن عقائد میں اعلیٰ حضرت سب کچھ ہے۔ یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، واہ 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 واہ، چاہے وہ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہو، پڑھ کر دیکھ لو اعلیٰ حضرت جیسے کوئی لے آؤ، چاہے وہ نبی پاک کی رسالت کا عقیدہ ہو، کیا بات ہے، چاہے وہ صحابہ کی ناموس کا عقیدہ ہو، چاہے وہ آل بیت کی ناموس کا عقیدہ ہو، یہ چاری تو بنیادی چیزیں ہیں۔ کیا بات ہے، اگر ان عقائد میں سیدی اعلیٰ حضرت نے کتاب و سنت سے ہٹ کے کوئی بات کی ہو تو آپ حق بجانے میں، صحیح، آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سب کچھ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کتاب و سنت کے بنیادی اصولوں پر رہ کر اگر بات کی ہے واہ واہ واہ، تو پھر معذرت کے ساتھ نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر آپ غلط ہیں۔ واہ واہ واہ، آپ نے بالکل غلط کیا، آپ نے اعلیٰ حضرت کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش اس لیے کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ محبت نکلے گی نا تو ناموس صحابہ جائے گا، ناموس اہل بیت جائے گا، میں اپنے وار میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مزہ آ گیا حضرت۔ یقین مانے یہ جو آپ نے ایکسپوز کیا ہے نا ان لوگوں کو جو اس طرح کے طریقے اپناتے ہیں، تو آج مزہ آ گیا حضرت۔ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کن علماء کرام سے آپ کی اچھی دوستی آ رہی ہے؟ اب بہت سارے علماء ایسے ہیں حافظ صاحب جو نامور نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ میں مدرسین سے میری بڑی اچھی دوستی ہے کیونکہ شعبہ تدریس کا رہا ہے الحمدللہ، شروع سے۔ ایک ہمارے استاد بھائی بھی ہیں اور پھر بعد میں ہمارے استاد بھی بنے ہیں، ہاں، آج کل رد الحاد کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، مولانا مفتی انس بندیالوی صاحب، ماشاءاللہ، وہ میرے استاد بھائی بھی ہیں، ہم دونوں ساتھ پڑھتے رہے۔ پھر بعد میں جب وہ پڑھ کر آئے تو میں ان سے باقاعدہ کچھ کتب پڑھی ہے میں نے، اور مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایک حرف بھی سکھائے تو وہ آپ کا استاد ہے۔ کیا بات ہے حضرت، تو ایک تو وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ، اور وہ اتنے نامور نہیں ہیں۔ جی جی جی، اور ایک مفتی شاہد صاحب ہیں مدینہ مسجد پنجابی کلب والے، جی جی جی، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑی پیاری شخصیت ہے وہ۔ جی ہاں، دکھ سکھ کے ساتھی بھی ہیں۔ اچھا، اور میں بھی یوں سمجھیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہم راز بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ قبلہ شاہ صاحب سے ایک بزرگی کے، وہ تو ہمارے بزرگ ہیں، بزرگ ہے، وہ تو آپ نے شروع سے جو اظہار فرمایا حضرت یہ بھی آپ نے کمال کیا ہے، ماشاءاللہ، بہت مزہ ہے، اس کا بھی لطف آیا مجھے۔ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تو مجھے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ محقق ہیں تو آپ عالم ہیں، لیکن میں شاہ صاحب سنیں گے بھی بعد میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاہ صاحب کے روحانی بچوں کی جگہ پر ہوں، اللہ اکبر، اور وہ ہمارے روحانی اور ظاہری باطنی استاد بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، جو علوم ہم نے حاصل کیے ان کو دیکھ کر حاصل کیے، ان کی طریق پر حاصل کیے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ایک دوستی کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ماشاءاللہ، اور ایک اور عالم ہے غیر معروف ہے، مولانا عاطف سلیم نقشبندی صاحب، رد روافظ کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ راول پنڈی کے ہیں؟ جی ہاں، راول پنڈی، جی جی جی، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ ماشاءاللہ، مفتی فدا حسین رضوی صاحب، اور اس کے علاوہ مفتی داؤد حقانی صاحب، اور ایک شاہ صاحب آج کل بڑے مشہور ہیں، ہاں، سید مشاہد حسین کاظمی صاحب، جی جی جی، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ واہ واہ، اور میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو ایک انعام دیا ہے تو وہ سید مشاہد حسین شاہ کاظمی صاحب کی صورت میں دیا ہے واہ واہ، کہ وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، واہ، بہت بڑا کام۔ یہ سب ماشاءاللہ، اچھے دوستوں میں شامل ہیں۔ بہت خوبصورت، زبردست۔ اچھا تو ماشاءاللہ آپ خوش شکل تو ہیں ہی، اور پھر سادات تو ویسے ہی نورانی نور ہوتے ہیں، تو آپ خوش لباس بھی ہیں، تیاری خود کرتے ہیں یا مطلب گھر والے توجہ دیتے ہیں آپ پر؟ حافظ صاحب میں ملنگ آدمی ہوں بنیادی طور، یعنی مجھے لباس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، صحیح ہے، بالکل نہیں ہوتی۔ پہلے میری والدہ خیال کرتی تھی، ہاں، مجھے یاد ہے میری والدہ اچھے سے اچھا کپڑا لاتی تھی ماشاءاللہ، میرے لیے، اور مجھے کہتی تھی تاکید کے ساتھ کپڑا مہنگا ہو اس کی پرواہ نہیں کرنا بیٹا، لیکن اچھا ہو اس کی پرواہ کرنا۔ کیا بات ہے، پھر اس کے بعد شادی کے بعد مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں وہی میری وہ ملنگی طبیعت تھی درویشی، تو اتنا مجھے لباس پہننے کا جو ہے وہ ایک ڈھنگ نہیں تھا،
میں اگر کھلے لفظ میں کہوں صحیح. یہ ڈھنگ اگر مجھے کسی نے سکھایا ہے تو میری اہلیہ ہے، میرے بچوں کی اماں جان ہے. انہوں نے مجھے لباس کی جو خوبصورتی ہے اور لباس کا جو انتخاب ہے اس کی طرف توجہ انہوں نے دلوائی. کھانے پینے کے معاملے میں حضرت فرمائشی ڈشز بنواتے ہیں یا گھر میں جو تیار ہو کھا لیتے ہیں؟ ابھی سب 4-5 سال پہلے تک جب، یا یوں کہیے کہ 6-7 سال پہلے تک کھانے پینے کا بہت شوق تھا. اچھا. بہت شوق. لیکن پھر جب بابا جی کا یعنی ہمارے پیر و مرشد رحمہ اللہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کچھ چلے کروائے، تو اس وقت سے کھانے پینے کا شوق ختم ہو گیا. لیکن اس وقت کے جو شوق تھے ان میں ایک شوق تھا مچھلی کا، بہت زیادہ شوق تھا. اچھی بنی ہو، اب بھی وہ شوق کبھی کبھی جنم لیتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ چنگاری اٹھتی ہے. اچھا حضرت صحت کے لیے بھی بہت. ہاں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حلوہ نبی پاک کو بھی پسند تھا. ہمارے ایک مکھڈی حلوہ بنتا ہے. اچھا. وہ سوجی والا. ہمیں کیا بتا رہا. ہاں اس کے اندر جو ہے وہ کبھی انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے. سبحان اللہ. اس کے اندر جو ہے وہ گاجر ڈلتی ہے. اچھا. اور کدو شریف ڈلتا ہے. ماشاءاللہ. وہ سب مکسچر سا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو اچھی بنی ہو وہ کھانے کا دل کرتا ہے. حضرت ایک سوال اور مجھے آپ سے کرنا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپ سب سے زیادہ کس ہستی سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار میں بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بھی آپ زیادہ کس ہستی سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں حافظ صاحب، اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے میری ساری محبتوں کا مرکز کون ہے، اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے، اگر آپ سوال اس طرح کریں، میری ساری محبتوں کا مرکز صحابہ میں سے مولا کائنات ہے. کیا بات. جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی جل کریم ہے. سبحان. اور حافظ صاحب جناب حیدر کرار کی محبت ہی ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ صحابہ کا دفاع کیا جائے. ارے واہ. جناب حیدر کرار کی محبت ہی ہے جو مجھے اس بات پر کھینچ کے لاتی ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کا برملا اظہار کیا جائے. ارے واہ شاہ جی واہ. جناب حیدر کرار کی محبت ہی ہے جو مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے، میرے کان کھینچ کے لاتی ہے کہ میں سب سیدوں کا ابا ہوں، سب سیدوں کا باپ ہوں. میں صدیق اکبر کی افضلیت کا قائل ہوں، میں عمر فاروق کی افضلیت کا قائل ہوں، تو پھر تمہیں بھی قائل ہونا پڑے گا. اس طریقے سے میری ساری محبتوں کا جو محور ہے نا وہ جناب حیدر کرار ہے. یعنی اگر آپ یوں کہیے کہ میں، اگر مجھ سے کوئی کہے کہ تجھے اپنا دل نکال کے کسی ہستی کے صحابہ میں سے اور اہل بیت میں سے کسی کے قدموں میں رکھنا ہے، کس کے قدم میں رکھے گا؟ واہ شاہ جی واہ. میں جناب حیدر کرار کے قدموں میں رکھوں گا. دل خوش کر دیا شاہ جی، کیا خوبصورت انداز. اگر ایسے کہا جائے کہ عشق اور محبت میں کس کی لازوال داستان کو دیکھ کر آپ کو صحابہ اچھے لگتے ہیں تو وہ حضرت صدیق اکبر ہے کہ جنہوں نے حافظ صاحب کچھ نہیں چھوڑا. اگر عشق اور محبت کی لازوال داستان کو دیکھ کر کسی صحابی سے محبت ہے تو وہ جناب صدیق اکبر سے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب بہت لطف آیا ماشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. یقیناً ابھی بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یقیناً پروگرام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کے ساتھ مزید نشستیں بھی ہونی ہیں. آخر میں ہمارے ادارے IDS اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے حوالے سے کچھ تاثرات دینا چاہے تو آپ. حافظ صاحب اس وقت یوں سمجھیے کہ وہ دور آ گیا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح برسیں. اس وقت فتنے اس طریقے سے برسنے لگ گئے اللہ کہ جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا. اور فتنوں نے مختلف شکلیں اختیار کی. صحیح. ان میں سے ایک شکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ رافضیت کی ہے، ایک شکل جو ہے خارجیت کی ہے، ایک شکل ناسبیت کی ہے. اور یہ بڑی خطرناک شکلیں، اور ان سب نے یوں سمجھیے کہ اپنا جو ہتھیار بنایا ہے، جو سب سے مضبوط ہتھیار بنایا، کلاشنکوف سے بھی آگے کا، مشین گن سے بھی آگے کا جو ہتھیار بنایا وہ اس کو بنایا. یہ اتنا خطرناک ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے کتنے لوگوں کے ایمان چلے گئے، کتنے لوگوں کو مذہب اسلام سے وہ دور ہو گئے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذہب کی حقیقت کو پا لی. IDS جو کام کر رہا ہے وہ اسی کو ہتھیار بنا رہا ہے. صحیح. ظاہر ہے جس دور میں بھی جو فتنہ اٹھا ہے
اس فتنے کے مقابل ویسا ہی اس فتنے کا سد باب کرنے والا اٹھایا گیا۔ اب مثلا مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیے کہ اگر تلوار کا فتنہ اٹھائے تو اس کے مقابلے میں تلوار کے ذریعے سے سد باب کرنے والا، تلوار کا جواب تلوار، علم کا فتنہ اٹھائے، قلم کا فتنہ اٹھائے تو قلم کے ذریعے سے سد باب کرنے کا بہت اچھا ہمارے علماء میدان میں آئے، بالکل ٹھیک، قلم کے ذریعے سے۔ اب چونکہ اس کا فتنہ اٹھائے تو ضرورت تھی کہ اس فتنے کے سامنے سینہ سپر ہو کر کوئی کھڑا ہو اللہ، اور ڈھال بن کے کھڑا ہو، مضبوط ڈھال بن کے کھڑا ہو، اور صرف مضبوط ڈھال بن کے نہ کھڑا ہو، میں آپ کو سلام عقیدت پیش کروں گا، اللہ، اس ڈھال میں جو میٹیریل استعمال ہوا ہو اس میٹیریل کا جو یوں سمجھیے کہ سپلائی ہو وہ بریلی شریف سے ہو، واہ واہ شاہ جی، واہ واہ واہ، کیا کہہ اور وہ پوری جو ڈھال ہے ہاں، اس ڈھال کا نام رضوی ڈھال ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کے اندر جتنے بھی یوں سمجھیے کہ اس ہتھیار کے مضبوط جو وار ہوں ہاں، ان واروں کا نام یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کیا کہنے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کیا کہنے، کسے چار اجوئی کا وار ہے، سبحان اللہ، کہ یہ وار غار سے پار ہے، ان سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے، ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا، ہائے 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 ہائے، کہ ایسی ڈھال اگر کوئی بن سکتا تھا تو وہ یہ بن سکتا تھا، تو وہ میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ واپس طاہر قادری نے بنائی ہے اللہ، آئی ڈی ایس کے نام سے۔ اللہ اکبر، حضرت واقعی اللہ پاک یہ جملے ہمارے حق میں قبول فرما لے اور واقعتاً ہم ایسے ہی ہو جائے، اللہ وہ اخلاص عطا فرمائے، وہ صلاحیت عطا فرمائے، اور آپ جیسے علماء کا ساتھ ہمارے ساتھ تا دیر تک سلامت رہے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت لطف آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کمال بات ہے آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خاص برکت عطا فرمائے۔ میں آئی ڈی ایس کے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کروں گا، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، جس کے شارٹ کلپس ہیں ان کو ضرور وائرل کیجیے گا، یہ یقین مانیں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کا لوگوں تک پہنچنا اور بر وقت پہنچنا ضروری ہے، تو بر وقت آپ کی طرف سے ایک امداد بھی ہو جائے گی ان کے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کے عقیدے کو محفوظ بنانے کے لیے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آئی ڈی ایس کے ناظرین کا بھی شکریہ۔ ایک اور مہمان کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔